السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اپنے مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس رمضان مبارک کے اندر ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو آپ کو دکھائیں گے مرزا علی جی حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین، کچھ ایسے مسائل ہیں جو رمضان سے پہلے بھی بندہ یعنی ان کو پتہ ہونا چاہیے انسان کو، اور بعد میں بھی بندہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کے اندر مسائل ہے، یعنی یہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں انسان کو، وہ ہم انشاءاللہ اسی والا سے ویڈیو دیکھیں گے کہ جو سا بھی انسان کو مسئلہ آتا ہے رمضان کے اندر، کوئی آ جاتا ہے مسئلہ یعنی روزے کے والا سے، وہ ہم ویڈیو دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے گفتگو آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر، لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے، اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے ہیں جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک، یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ، وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کانٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں، لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی، جب کبھی بھی آپ کو رمضان المبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے۔ الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا، رمضان، عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔
وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے. سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے. سارے نہیں قید ہوتے ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے جو انسانوں میں شیاطین ہے وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا.
اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی۔ اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو، تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا۔ پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 69 میں،
شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل نہ حق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری۔ ان تین گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے۔ نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں۔ باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو قرآن میں آیا، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا، ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے، رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں۔ کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ، وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں، جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی، خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے۔ سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا۔ اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا، 246 نمبر حدیث، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے
عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے، خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے۔ نہیں جی، اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا، صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی۔ تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں، نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے، میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب ظہر کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے۔ محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں نے۔ تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید۔ تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی۔ اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والا دن نہ تو اس کے لیے کوئی پل صراط پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ ہاں، اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ۔ اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے۔
چھوٹی داڑھی رکھ لو لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو، ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے. اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. 70 فقہی احکام و مسائل، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ایویں نہیں بول رہا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی، اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں. جو 70 فقہی احکام و مسائل ہیں میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں، چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے. کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی، اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور کچھ چیزیں یا دھیانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 1، روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے ہے، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے، لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے. بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کرتے ہیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا. تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے. وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران
اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلاً 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے، اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں ہے. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھے ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں. اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں. جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہیں، لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والے ٹائم ہے نا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا.
جو مرضی ہو جائے، وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا۔ یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے، یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر۔ مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا، تو اب اس کا حکم ڈفرنٹ ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا، وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو، نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا۔ اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا، کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا۔ اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے، اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا، ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 5، مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے۔ لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے سحری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں۔ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا ہے نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 8، روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے، انہیں سم اپ کر لیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، وہ روزہ توڑ دے گا۔ اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا۔
اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے۔ ادروائز 60 روزے رکھے گا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے، تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے۔ کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں پینلٹی واقعی ہونی چاہیے۔ اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے، اسے وہ 60 روزوں والا جو پینلٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا، چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی۔ اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے ہیں۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو
اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا، وہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی بھی ہے۔ بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا۔ اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو۔ مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے۔ نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض۔ لیکن جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، یہ تو عموماً ہو جاتا ہے، پھر 1 سال کے روزے گئے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے۔ تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے، تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا، اس میں پھر اس کو اجازت ہے۔ 14 نمبر مسئلہ، شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے۔ اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی
کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی، چاہے فدیہ دے دے. وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیے والا معاملہ نہیں ہے. لیکن مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے. عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے. لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا. اس میں 15 نمبر مسئلہ، مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی. اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بےچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ جی روزہ کی طرح ڈگ نہ پوے تھلے، ٹھیک ہے، انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو. آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بےچارے نڈھال ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے، ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا. اور پھر نبی الاسلام نے اس پہ ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا، افطار کروایا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی الاسلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے. جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو. اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں. وہ پھر ایک صحابی نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے. اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو. تو اس سے یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکھ لے. حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی. نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں، اور میں نے روزہ رکھ لیا. بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے. یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے. نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو، جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہی ہیں. اب گرمی والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں. میں نے آلموسٹ اپنی جاب کے دوران 15 سال ایک ایسے روٹ کے اوپر سفر کیا ہے کہ میرے تو 8 روزے سفر میں ہوتے تھے. منڈے کو جس دن میں جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا.
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے کہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین پھر یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ پاک شیطانوں کو زنجیروں کے اندر جگڑ دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر بندہ ایک نیکی کرے، مثال کے طور پر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں، یا مثال کے طور پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کل یہ حروف ہیں 19، یعنی ایک کم 20۔ تو عام دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اگر ایک حرف کی 10 نیکیاں لگائیں تو 190 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو رمضان مبارک کے اندر آپ ایک نیکی یعنی کہ 70 نیکیوں کے حساب سے لگائیں، ایک حرف پڑھے کہ 70 نیکیاں یا اس سے بھی زیادہ، تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو باقی ناظرین یہ اللہ رب العالمین کا مہمان آیا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے آیا۔ تو یہاں پہ ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نبینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔